بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کی ایک بنیاد ہے. جیسا کہ بار بار ذکر ہوا، اس ضمن میں جن مباحث پر ہمیں نظر ڈالنی ہے اس میں آج کا عنوان ہے، پہلا عنوان، کہ کتابوں کو نازل کرنے کی حکمت، ان کا مقصد. چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو مذکرہ ہے، صاحب مذکرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی کام کرتا ہے یا کسی بات کا بھی حکم دیتا ہے، کوئی بھی کام کرے یا کوئی بھی حکم دے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری اور بالغ حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، ہاں، اور الحکیم یعنی کامل حکمت والا، بالغ حکمت والا. کوئی ادنا سا کام بھی اللہ کا ایسا نہیں ہوتا، اس کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جس میں حکمت نہ ہو. اگرچہ وہ حکمت یا حکمتیں ہماری سمجھ میں نہ آئے، بندوں کے فہم کے دائرے سے باہر ہو، لیکن اللہ رب العزت کا ہر کام، ہر فیصلہ بھرپور حکمتوں سے عبارت ہوتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کتابوں کو نازل کیا اور ان کتابوں کے نزول پر، اس سے متعلقہ امور پر اپنے بندوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوں گی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں بندوں کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بہت سارے فوائد کو شامل رکھا ہے. یعنی ایسی چیزیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں بندوں کا فائدہ نہ ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یہاں اگرچہ اس مقام پر پہلی حکمت بیان کرنے سے پہلے جو کتاب میں موجود ہے، میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کتابوں کا نازل کرنا اور بندوں کے لیے صراط مستقیم کی تعیین اور رہنمائی کا انتظام کرنا، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کے بندوں کے ساتھ اور رشتے اور تعلق کی بنیاد پر تقاضا بھی تھا کہ رب العالمین اس کا انتظام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. ربوبیت میں ہم یہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اسماء و صفات اور اس کے تقاضے اور اثرات کے ضمن میں کہ جو رب ہے وہ اپنے مربوب کی ربوبیت سے متعلق، پرورش و پرداخت سے متعلق جتنی چیزیں اس کی بود و باش کے لیے ضروری ہے، ان ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہاں، رحم مادر میں استقرار حمل اور اس سے پہلے اس کا سارا پروسیجر اور انتظام جس نے کیا وہ ہمارا رب ہے. ہاں، ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے بعد سے مرحلہ وار جو پیدائش کے معاملات پیش آتے ہیں، ان سب میں کس کی نگرانی ہوتی ہے؟ پھر ولادت ہوتی ہے. ولادت کا جو معاملہ ہے، آپ غور کیجئے، میڈیکل سائنس آج بڑی ترقی کر چکا ہے. ان میں جن چیزوں کو قدرت کے نظام کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، حیرت انگیز ہے، انسان کے ذہن و دماغ سے ماورا ہے. یہ صرف رب العالمین کی ربوبیت اور حکمت کاملہ کا اثر ہے جس میں جو ہم دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں. پھر ولادت کے بعد ماں کے سینے سے بچے کی ضرورت کے مطابق اس کا معدہ، اس کی جسم کی ساخت اور اس کی پرورش و پرداخت کا جب جیسا جو تقاضا ہے، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، دوسرا مہینہ، جس مہینے میں جتنی غذائیت والی غذا کی ضرورت ہے، دودھ میں ویسی ہی تبدیلی ہوتی ہے اور ماں کے سینے میں یہ دودھ اور یہ غذا بچے کی فراہم ہوتی جاتی ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. میں اس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ تازہ کیجئے. کھانے پینے کا، پیدائش کا، پھر دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں غلہ جات کی فراوانی، پانی، ہوا، غذا اور انسان کی ضرورت کی ساری چیز. قرآن نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ ساری چیزیں دی
جس کو تم نے چاہا، جس کو تم نے مانگا، یعنی جو تمہاری ضرورت کے تقاضے تھے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کی، نوازی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں. اب یہ مادی طور پر جس رب العالمین نے ہمارے جسم کے بڑھنے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا ہر انتظام اہتمام کیا، ہر ضرورت کو پورا کیا، اسی رب العالمین کی ربوبیت کا، اس کے لطف و کرم کا، اس کے کریم ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، اس کے رحمان ہونے کا اور دیگر اسماء حسنہ کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے صراط مستقیم کی رہنمائی کا بھرپور انتظام کرے. اور اسی ربوبیت کے چلتے، اسی ربوبیت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اسی ربوبیت کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. تو یہ شان ربوبیت ہے رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں کتابیں دی، اور ان کتابوں کا دیا جانا، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کہ رسول کی آمد، بعثت اور کتابوں کا نزول، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جن کو ہم گن نہیں سکتے، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے زیادہ ضروری نعمت یہ کتابیں ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی ہدایات ہیں. اگر ہم اس کی قیمت، اس کے مقام کو پہچانیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کو دنیا میں جو کچھ بھی میسر ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ اہم دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے وہ ایمان ہے. ایمان اللہ پر، ایمان اس سے متعلقہ امور پر جس میں ایمان بالکتب بھی ہے. تو یہ کتابیں اللہ کی سب سے شاندار، سب سے زبردست، سب سے اولین نعمت ہے. اور جیسا کہ میں نے یہ اپنے سامنے مذکرہ میں موجود نکات سے پہلے یہ بیان کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے، اس کے رحمان و رحیم، اس کے کریم ہونے کا حصہ ہے، اس کے محسن اور البر اور اللہ کے دوسرے صفات جو لطیف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور جود و کرم پر مشتمل صفات ہیں، وہ ساری صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصلحت کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے فائدوں اور سعادت مندی کا راستہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ان کتابوں کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے. تو ہمارے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں تین بنیادی طور سے تین حکمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مرسل یا منزل جو نازل کرنے والا ہے، اس کے پہلو کے اعتبار سے کچھ حکمتیں ہیں، کچھ حکمتیں جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے، یعنی مرسل الیہم، مخلوق اور بندوں کی سے تعلق رکھنے والی حکمتیں ہیں. کچھ حکمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن پر اس قرآن کو یا کتاب کو نازل کیا گیا، یعنی رسولوں کی صداقت سے متعلق. ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھیں گے. اگر ان کی جزیات میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں پہلو در پہلو اور متعدد گوشوں میں پھیل سکتی ہیں. پہلی حکمت جو انہوں نے بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں، اپنے کلام کی کئی آیتوں میں ایک عام حکمت بیان کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یا کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو مبعوث کیا. جیسے ایک حکمت عامہ اور علت کے طور پر قرآن کے کتابوں کے نازل کرنے اور اس کو بیان کرنے کی وجہ بیان کی. اللہ عز و جل فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو انہیں رسول بنا کر بھیجا. کیسے بنا کر بھیجا؟ بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے، تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر. جو ایمان لائیں گے، ان کے تقاضوں پر عمل کریں گے، ان کے لیے جنت اور انعامات کی بشارت، اللہ کی خوشنودی کی بشارت، اور جو اس کی مخالفت کریں گے ان کے لیے اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈراوا، انذار. چنانچہ ان کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنایا تاکہ لئلا یکون للناس حجۃ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی حجت، اللہ کے سامنے کوئی حجت اور الزام نہ رہ جائے رسولوں کے بعد.
اب رسول جو لا رہے ہیں کیا لا رہے ہیں؟ کتابیں، تشریعات. تو ان کتابوں اور ان ہدایات کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی بہانہ نہ رہ جائے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس تو ہدایت آئی ہی نہیں. ہاں، رسولوں کے آ جانے کے بعد رسولوں کے کا جو تذکرہ ہے اس میں خود بخود مبشرین و منذرین اور رسول کا جو معنی ہم لیں گے اس میں کتابوں کا بھی تذکرہ آ گیا معنوی طور پہ، لازمی تقاضے کے طور پہ کہ اللہ نے رسول کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس حجت نہ رہ جائے ان رسولوں کی آمد کے بعد. وقان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. چنانچہ اس آیت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکمت لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے، لوگوں کے معذرت اور بہانے کو ختم کر دینا ہے کہ کسی کے پاس ہدایت کے نہ آنے کا بہانہ، عذر اور الزام نہ رہ جائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کو کاٹ دینا کس بنیاد پر؟ کہ ان کے سامنے اللہ کی وہ کتاب آ چکی تھی جو انہیں صحیح اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہی تھی، جو انہیں ہدایت دے رہی تھی صراط مستقیم کی طرف. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے سچا راستہ نہیں ملا. آپ کو بھوک لگی تھی، اللہ نے کھانا دیا، پیاس لگی پانی دیا، ہاں موسموں سے حفاظت کے لیے لباس بھی دیا، رہائش بھی دی، گھر بار دیا. اسی رب نے آپ کو باطل اور گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آنے کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ کتابیں دی، کتابوں کا نور دیا، روشنی دی کہ اس کی روشنی میں آپ سچا راستہ اختیار کریں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں پر قیام حجت کا مفہوم ہے بالکل واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان پر اتمام حجت اور قیام حجت کر رہا ہے تاکہ اب ان کے پاس معذرت کرنے کا کوئی راستہ نہ رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، وہ آیت جو اس سے پہلے ہم پڑھے تھے کہ کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں اور کتابوں کی کھلی دلیل نہیں آ گئی؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. اسی کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم لوگ ان سے پہلے ان کو کسی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے، یعنی رسول کے آنے سے، رسول کی تعلیمات یا اللہ کی کتاب کے آنے سے، پہنچانے سے پہلے ہی لوگوں کو ہلاک کرتے، عذاب میں مبتلا کرتے، تو لقالو، تو یہ کہتے یہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع بآیاتک من قبل ان نذل ونخزى، کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے. اوپر کی آیت، یہ دونوں آیتوں کو ملا لیجئے، سورہ نساء کی پہلی آیت اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہاں کہ للناس حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ کے پاس کے خلاف کوئی حجت نہ رہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر ہم عذاب الہی ان کے پاس آتا، اگر ان کے اوپر عذاب آ جاتا رسولوں کے اور کتابوں کے آنے سے پہلے، تو ان کو یہ کہنے کی جگہ ہوتی. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو ہمارے پاس رسول بھیجتا اور وہ رسول تیری آیتیں لاتے تو ہم اس ذلت و رسوائی اور اس عذاب کو جھیلنے سے پہلے ہی تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے، تیرے رسول کی بات مان لیتے. یہ عذر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو جو نازل کیا اس کی ایک عمومی حکمت، عام حکمت یہ ہے کہ بندوں پر حجت قائم کرنا اور ان کے لیے معذرت اور الزام کا راستہ بند کر دینا. یہ ایک بنیادی حکمت اللہ کی جانب سے بیان کی ہے، اور اس کے ضمن میں تفصیل میں بعض اور گوشے بھی چھیڑے جا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا بھی تھا. یہ مرسل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکمت ہوئی. دوسری، مخلوق کے پہلو سے کتابوں کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جن کی طرف ان کتابوں کو بھیجا گیا، جن کے لیے بھیجا گیا، ان کی حکمت کیا ہے؟ یہ بالکل واضح ہے کہ انہیں توحید کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف ہانکنا. ہاں، جبکہ وہ اس توحید کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے. توحید وہ ذرّی چیز ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت کر رکھا ہے. اگر کسی انسان کی طبیعت اور فطرت آلودہ نہ ہو تو پیدائشی طور پر وہ توحید والا ہوتا ہے، مومن اور مسلمان ہوتا ہے. اگر ہم آگے بڑھ کر کہیں، کوئی دعویٰ نہ کرے کہ وہ اہل الحدیث ہوتا ہے، یعنی وہ بات مانتا ہے جو اصل اس کے مالک نے نازل کی ہے، مالک کو ہی صرف ماننے والا اللہ نے پیدا کیا. یہ اثر ہے
اس عہد و میثاق کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام پیدا ہونے والی روحوں سے لے رکھا تھا. ہاں کل مولود یولد علی الفطرہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید پر پیدا کیا. اور اس سے پہلے یہ بات گزری کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا کے پہلے انسان اور پیغمبر بھی ہیں، ان سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک جو روایات کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کے اقوال کے مطابق جن کے درمیان 10 پشتیں یا 10 نسلیں تھیں، ان کے اندر شرک نہیں تھا. جب اس شرک، اس توحید کو جس پر سارے لوگ متفق تھے، اس سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیج کر کتابیں نازل کی تاکہ یہ لوگ انہیں واپس توحید کی طرف لائیں، اپنی اصل اور بنیاد کی طرف لوٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پہلے بھی گزر چکا سورہ بقرہ کا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے، سب ایک ہی دین کو ماننے والے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، نبیوں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. اب یہاں اور آگے کا مضمون بتا رہا ہے کہ پہلے ایک جماعت تھے، پھر بعد میں اختلاف ہو گیا. پہلے سب توحید پر تھے، اب توحید سے کچھ لوگ برگشتہ اور منحرف ہو گئے. قوم نوح میں پہلا شرک پیدا ہوا. اب اللہ نے نبیوں کو اتارا، فانزل اللہ الکتب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. لتبین، آیت کیا ہے؟ فبعث اللہ نبیین مبشرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی نبیوں کو بھیج کر حق کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے آپس میں اختلاف کیے ہوئے مسئلے کے سلسلے میں فیصلہ کریں. یعنی جو توحید سے الگ ہو گئے اور جو توحید پر ہیں ان کے درمیان فیصلہ کریں. یعنی لوگ توحید پر تھے، پھر اختلاف کیا، تب اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا تاکہ ان کے درمیان توحید کے سلسلے میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اس اختلاف کا فیصلہ ہو جائے اور لوگ واپس توحید کی طرف لوٹ آئیں. یہ اس مقصد کے تحت اللہ نے کتابوں کو نازل کیا. اسی طریقے سے یہ ایک حکمت ہوا. ایک حکمت ہوئی کہ ان کو اصل بنیاد اور مقصد زندگی کی طرف لوٹایا جائے، اس کی تعلیم دی جائے. دوسری حکمت جو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ یہ کتابیں مومنین کو جو کہ توحید پر قائم ہیں، اہل ایمان جو توحید والے ہیں، ان کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے، ان کو تلقین کرتی ہے کہ وہ انصاف کو قائم کریں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ انصاف کیسے قائم ہو. اور لوگوں کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اصول و ضابطے ہیں، متعینہ حقوق ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کریں جو ان میں تعلیمات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، اس کی روشنی میں. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا جس کو بعض لوگ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے سلسلے میں یا نبوت اور کتابوں کی ضرورت کے سلسلے میں عقلی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف اشارہ کروں کہ آپ بعض اہل علم نے تفصیل سے کہا کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ طبعی طور پر مدنی ہے، تنہا زندگی نہیں گزارتا. آپ دیکھیں کہ ہمارا سماج اور معاشرہ ہوتا ہے. اس سماج اور معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ لوگوں کے اجتماع سے، لوگوں کے رشتے اور تعلقات سے. اب جب لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو لوگوں کے مفادات، معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ایک کام بھی انسان اکیلے تنہا نہیں کر سکتا. بعض لوگوں نے مثال دی کتابوں میں کہ ایک لقمہ جو ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، گیہوں کا، چاول کا، غلے کا، کسی بھی چیز کا، ایک ٹکڑا روٹی جو ہم کھاتے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ ہمارے منہ تک آنے میں کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزری ہے. پہلے بیج ڈال کر کھیت میں کسان نے بویا، اب بیج کسان نے ڈالا ہے، یہ کسان کا کام ہوا. کسان جو بیج کو ڈال رہا ہے اس میں ہل کا استعمال کر رہا ہے اور نہ جانے کون کون سی مشینوں کا، ٹریکٹر کا اور دوسری چیزوں کا استعمال کر رہا ہے. وہ ہل، وہ بیل، وہ فلاں اور فلاں اور فلاں چیزیں کس نے بنائی؟ پانی سے سینچتا ہے کھیتی کو. پانی سے سینچنے کے لیے جو رہٹ کا استعمال ہوتا ہے، برتنوں کا استعمال ہوتا ہے، پائپ کا آج کے زمانے میں، بور کا، مختلف اشیاء اور مشینوں کا جو استعمال ہو رہا ہے، وہ کس نے بنایا؟ اس کسان نے نہیں بنایا. وہ کسان جو کام کر رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی مدد کے بعد وہ کام اس کے لیے آسان ہوا.
اب ان کاموں کو انجام دینے کے بعد جب فصل اگتی ہے تو اب اس فصل کے اگ جانے کے بعد کٹائی کا معاملہ، کٹائی کے سامان دوسروں نے بنائے، کٹائی کرنے والے مزدور اور دوسرے بہت سارے لوگ معاونین ہوتے ہیں، کٹائی کر لینے کے بعد اس کا جب دانہ آیا تو اس کی صفائی کا معاملہ ہوا، دوائی کا اور کیا کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں وہ سارے معاملات صاف کر کے اس کو دانہ الگ اور اس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں اس کو الگ کیا جاتا ہے. پھر اس کو صاف کرنے کے بعد جب گیہوں آپ کھانے کے لیے لاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پیسنا پڑتا ہے. پیسنے کے لیے چکی کا استعمال ہوتا ہے. وہ چکی کس نے بنائی، چکی پیسی کس نے؟ ہاں اس میں بہت سارے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے. پھر آٹا بن جانے کے بعد جب آپ کے گھر میں آیا تو آٹا آپ خود جو کھانے والا ہے ہر کوئی جو ہے اسے گوندتا نہیں ہے، اسے بیلتا نہیں ہے، اسے توے پر جو ہے وہ سینکتا نہیں ہے، سب کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کے سامنے روٹی کی شکل آتی ہے اور آپ اسے اپنا لقمہ بناتے ہیں. چاول، گیہوں، ساری چیزوں کا یہی معاملہ ہے. تو انسان اپنی زندگی گزارنے میں، اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنے میں دوسروں کا محتاج ہے. اب جب ہم اکٹھا رہتے ہیں، گھر بار، سماج، معاشرہ، محلہ، پڑوس، یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر اس میں اور بھی تعلقات وسیع ہوتے ہیں. اپنی برادری کے بعد دوسری برادری، اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر، اپنی قوم کے علاوہ دوسرے اقوام، ان سب کے بھی آپس میں کچھ نہ کچھ. آج کے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گلوبل گھر بن گئی ہے، ہاؤس، گلوبل ہاؤس بن گئی ہے. کہیں ایک واقعہ بڑا ہوتا ہے ہاں تو ساری دنیا کے بازار میں جو ہے اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں. سیاسی معاملات میں اثر پڑ جاتا ہے، سماجی اور معاشرتی معاملات میں اثر پڑ جاتا ہے. تو اب یہاں اس تعلق پر نظر رکھنے کے بعد یہ غور کیجئے کہ یہاں لوگوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں اکثر ٹکراؤ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹکراؤ کو کون سی چیز روک سکتی ہے، یا ان ٹکراؤ کے بیچ میں امن و امان اور سماج میں اچھے تعلقات کو استوار رکھنا کہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف بغض، اناد اور دشمنی کے معاملات نہ ہوں. جیسا کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مفادات کا ٹکراؤ وہ سیاسی بنیاد پر زمین کا جھگڑا ہو کہ ملک کو ہڑپنا ہے، زمین کے خطے کو اپنی زمین اور اپنی حکومت میں شامل کرنا ہے، یا کسی عورت کا اور کسی اور سلسلے کا اختلاف رہا ہو. یہ اختلافات جنگوں کا سبب بنتے ہیں. اب ان جنگوں کو ختم کر کے امن و امان کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون اور ضابطہ، ایسا نظام ہو جس کے تحت ہر حقدار کو اس کا حق ملے. اگر ضابطہ، قانون، نظام موجود نہ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ لیتی ہے، جنگل راج ہوتا ہے. اور آج کی دنیا اگرچہ مہذب اور ترقی یافتہ کہلاتی ہے، لیکن آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست نہ صحیح مختلف ذریعوں، ہیلو بہانوں سے لوگ مارکیٹ پر کس طرح قبضہ کر رہے ہیں. آج ہمارے ہاں ساری دنیا میں یہ فکرہ اور یہ سوچ عام ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کا جو ہوا کھڑا کیا گیا، جس سے پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں، خوف و دہشت کا ماحول ہے اور جانے کیا کیا ہو رہا ہے. سماجی طور سے دوری اختیار کی جائے اور پھر اس بنیاد پر جو ہے کاروبار بند ہے، تعلیمی اداروں میں تالے لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے معاشی، سماجی، تعلیمی ہر قسم کے مسائل جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی سازش کا دخل ہے. کیوں؟ تاکہ کچھ لوگ اس کے ذریعے سے دوائیں بیچنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی جنگوں کی طرح اب دنیا کی جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے، مشینوں سے یا سیاسی انداز، اور ابھی تک سرد جنگ جو ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے باہمی خوف کی بنیاد پر، اب وہ بھی نہیں ہوگی. اب جو ہے وہ جینیات کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وائرس اور جو ہے جراثیمی قسم کی جو ہے جنگیں ہوگی بیکٹیریاز کے ذریعے سے. اور اس کا یہ پہلا سلسلہ ہے کہ کورونا کے ذریعے سے پوری دنیا پر خود خوف زدہ کیا جائے، ان سے اپنا من چاہا ویکسین اور دوائیں بیچی جائے، ماسک بیچے جائیں، کٹس بیچی جائے کہ کس سے جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کی تشریح ہوتی ہے، اور وہی دوائیں اور وہی کمپنیاں یہاں حاصل کی جائیں یا اسی کو اجازت ہو جس کو یہ دنیا کے چودھری WHO کے تھرو اس کے ذریعے سے جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں. ان کی ہی دوائیں خریدی جائیں، ان کا ہی ویکسین خریدا جائے، ان کے ماسک کو، ان کی پالیسی کو اختیار کیا جائے.
اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے اوپری منزلے سے زمین پر گرتا ہے, حادثے کا شکار ہوا, ہاسپٹل لے جایا گیا, اس کی موت ہو گئی. اس کے کاز آف ڈیتھ میں, مرنے کی وجہ میں لکھا گیا کہ کورونا پازیٹو, کووڈ-19. ایک بچہ اچھا بھلا کھیلتا ہوا ہے, حادثے سے مرتا ہے, اس کو کووڈ کے ذریعے سے موت بیان کی جاتی ہے, تاکہ اس ڈر کو اور اس کے ذریعے سے ہونے والی اموات کو زیادہ سے زیادہ دکھایا جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آج وہ کورونا کے ذریعے سے ہے, ماضی میں کسی اور ذریعے سے تھی. یہ باہمی ٹکراؤ سے ہوتی ہے. یہ ٹکراؤ اور ہر شخص کو اس کے قابو میں رکھنا, کہ جن لوگوں کو یہ جرت حاصل ہوئی ہے کہ وہ قانون کے ساتھ دنیا کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں. آج ہمارے ہندوستان میں فساد ہوتا ہے, حیرت ہے, لوگ حیرت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بم دھماکے میں ملوث ہے, اس کے خلاف ثبوت لوگوں نے بیان کیے, ہاں, لیکن اس کا موجودہ فرقہ پرست اور حاکم گروہ سے تعلق ہے, تو وہ ممبر پارلیمنٹ بن گئی جو بم دھماکے میں ملوث ہے. ایک آدمی ٹویٹ کر کے سپریم کورٹ کے ججوں کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے جمہوریت کے دائرے میں بقول ان کے ماہرین قانون کے, تو اس پر سپریم کورٹ جو ہے مقدمہ دائر کر کے اس کو اس کے تعلق سے سزا دینے کے بارے میں غور کر رہی ہے, اور سزا دینے والی ہے. پرشانت بھوشن والا معاملہ دیکھیے, ڈاکٹر کفیل والا معاملہ دیکھیے, اور اس طرح بہت سارے واقعات یہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, طاقت اور قوت والا. وائرل کیا جا رہا ہے, پیچھے مہینوں یہ بات چلی کہ کسی مسلمان کو گھیر گھار کے ہجومی تشدد کا شکار بنایا گیا, اس میں کئی لوگ قتل ہو گئے, مقتول اور شہید ہوئے, کئی لوگ مارے گئے. اب بابری مسجد کا قضیہ ہے, آج وہاں مندر کی تعمیر ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کا جو ماضی میں فیصلہ آیا, اس سلسلے میں جن چیزوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں قبول کیا گیا, ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ان کی بنیاد پر, جن کو سپریم کورٹ نے مانا ہے, ان کی بنیاد پر فیصلہ مسلم فریق کے حق میں ہونا چاہیے تھا, لیکن فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوا. ہاں, یہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے والا کام کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہاں نعرے کچھ بھی لگائے جا رہے ہیں, کاغذ پر کچھ بھی ہو, یہاں کے قوانین انصاف کے تقاضے صرف کاغذ پر روشنائی کی حیثیت سے رہ گئے ہیں. یہ انصاف اور حقوق کو انجام دینے والے قانون یا افراد یا دوائی موجود نہیں ہے, ان میں خامی ہے. ہر اس وقت یہ معاملہ ایسا ہوگا جب لوگوں کے درمیان لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہوگا. ایمان کے بغیر لوگ فیصلہ کرنا چاہیں گے. ایمان جب نہ ہو تو انسان کی دولت اسے جو ہے خوخار بنا دیتی ہے, سفاک بنا دیتی ہے. ایمان نہ ہو تو انسان کا علم بجائے ہدایت اور فضیلت والا بنانے کے انسان کو گمراہ اور لوگوں کے لیے نقصان دہ اور پوری دنیا کے لیے مسئلہ اور خطرہ بنا دیتی ہے. ایمان کے بغیر جو بھی صلاحیت اور قوت ہوگی وہ دنیا کے لیے خطرہ ہوگی. تو یہ ایمان ہے, اور اس ایمان کے تناظر میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اور رسولوں کے ذریعے سے وہ پیغام, وہ نظام دیا جس سے ہر حقدار کا حق پہچانا جائے. یہاں ایسا نہ ہو کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے, نگل لے, بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ جملے آج کے دنیا کے سیاست دانوں کو اور دنیا کے چودھریوں کو یاد رکھنا چاہیے. خلیفہ بنتے ہوئے پہلے خطاب میں جو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو سیکھ لے گا وہ دنیا کا آج کا سیاست داں بن جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کو اس کا حق دلا نہ دو. جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے حکومت کے نظر میں جب تک کہ حق نہ دلا دیا جائے. لیکن آج حکومتیں بل گیٹس اور دولت والوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنی ہوئی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا کہ حکومت محافظ ہے کمزوروں کے حقوق کی, تو تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اسے اس کا حق نہ دلا دوں, اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے جب تک کہ میں اس پر عائد ہونے والے حق کو لے نہ لوں. تو اگر اللہ کا قانون نہیں ہے یا دنیا میں حقیقی طور پر انصاف اور قانون کا معاملہ نہ ہو, تو یہی ہوگا کہ لوگوں میں مفادات کا ٹکراؤ ہوگا, جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, اور طاقتور کمزور کو جو ہے اپنا نوالا بنائے گا. چھوٹی بڑی مچھلی والے جو میں مثال دے رہا ہوں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی جو مثال دے رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر حقدار کو حق دینے اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسے جامع نظام کی ضرورت ہے جس میں ساری باتیں واضح ہو کہ کس کا کیا حق ہے اور کس طرح ان حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم ہو. تو اس سلسلے میں آپ غور کریں کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی ذہین انسان ہو جائے یا
ذہین اور دانشور لوگوں کی پوری جماعت بن جائے، انسانوں کی جماعت مل کر اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے تو بہت ذہین ہونے کے باوجود کیا وہ ہر زمانے کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ آج کچھ دانشوران اکٹھا ہوتے ہیں، ہاں، تو ایک جگہ جمع ہوئے. اب جو جس ملک کا ہے یا اس کی جو معلومات ہے، ہر انسان اپنے علم اور اپنے گرد و پیش کا اسیر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. اس کی معلومات، اس کی سوچ اور تصور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، جتنا اس نے تجربہ کیا ہے، گزرا ہے. اس سے آگے کا کوئی معاملہ ہو، جیسے آج ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال 150 سال پہلے کے انسان ان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ان کے ماحول میں آج کی بہت ساری چیزیں ناممکن تھی، ان کا ذہن و دماغ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے اگر کسی انسان نے قوانین بنائے ہوں گے تو وہ آج کے گلوبل ولیج اور گلوبل ہاؤس والے دور میں کیا وہ چل سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کتنا بھی دانشور انسان ہو یا انسانوں کی جماعت ہو، وہ ایسے کسی ہماگیر شامل قانون اور نظام کو بنانے سے قاصر اور عاجز ہیں جو اولاً تو ہر حقدار کو حق ادا کرے، دوم یہ کہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے اعتبار سے لائق ہو، بہتر ہو، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مفید ہو. ایسا کوئی نظام دنیا کے انسانوں کی کوئی بھی جماعت نہیں بنا سکتی، کیونکہ انسان کتنا بھی عالم ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، اولاً سب سے پہلی بات انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کو وہ سمجھ نہیں سکتا. مرد کی فطرت کیا ہے، عورت کی فطرت کیا ہے، پھر رشتوں کے کہاں کیا اعتبار ہے. ہاں، اب جیسے وراثت کا حق ہے، شرعی اسلامی شریعہ میں دیکھیے، والدین کا ایک حق ہے، شوہر کا ایک حق ہے، بیوی کا ایک حق ہے، بیٹے کا ایک حق ہے، بیٹی کا ایک حق ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کمی بیشی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب الیکم نفعا، یہ تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بیٹے بندو ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس میں سے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب تمہارے کون ہیں. جس کی جیسی ذمہ داری ہے، جس کی جیسی قربت ہے، جس کا جیسا منافع ہے، اس اعتبار سے اللہ نے حق مقرر کیا ہے. اب انسان سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بیوی شوہر دونوں برابر ہیں، بھائی بہن دونوں برابر ہیں. شریعت نے بعض حالات میں دونوں کو برابر مانا ہے، لیکن جہاں ذمہ داریوں کا فرق ہے وہاں یہ کہا کہ گھر کی خرچے کا، نان نفقے کا ذمہ دار چونکہ آدمی ہے، مرد ہے، اس لیے اس کو تھوڑا جو ہے زیادہ حق کہیں کہیں دیا گیا. اور عورت بیٹی ہو اور لڑکی ہو تو اس کا چونکہ معاملہ جو ہے وہ زیر کفالت ہوتا ہے مرد کے، اس لیے اس کا معاملہ کم ہے. تو یہ ان کی حالات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا جو انصاف کا عین تقاضا ہے. اس میں ظلم نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فطرت کے تقاضوں کو، معاملات کو اور مختلف قسم کے پہلوؤں کو بخوبی جانتا ہے. اس سے کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی پہلو، وہ چاہے انسان کے اندر کا پہلو ہو، فطری اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے، رشتہ و تعلق کے اعتبار سے معاملات ہوں، یا پھر مختلف زمانوں کا معاملہ ہو، آج سے 1000 سال 2000 سال اور اس سے زیادہ پہلے ہو، یا آنے والے 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال بعد یا قیامت تک کے معاملات ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف ایسی ذات ہے، وہ ساری باتوں کا علم رکھتی ہے. دنیا کا کوئی انسان ان تمام چیزوں کو گھیرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ایسا قانون کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا جو ہر زمانے کے لائق ہو، ہر زمانے میں مفید ہو. ہر علاقے، امریکہ کے رہنے والے ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہوں، فلپائن، سری لنکا اور افریقی ممالک کے رہنے والے ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے ہوں، جنگل میں رہنے والے ہوں، بستی میں رہنے والے ہوں، سب لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، ایسا کوئی قانون انسان نہیں بنا سکتا. یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے جتنے بھی آج انسان جن قوانین پر فخر کرتا ہے، سیکولرزم، سوشلزم، فنائزم، ڈھمائزم، ہاں ابھی ہمارے یہاں کی حکومت جو ہے فیصلہ کر رہی ہے گلوال کر کے فلسفے پہ کہ لوگ غریب ہو جائیں اور چند لوگ امیر رہیں تو حکومت ہمیشہ ہاتھ میں رہے گی. اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی سے جوجھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہاں بے روزگاری فاقہ کشی بڑھتی جا رہی ہے، اور اہل اقتدار کی پیشانی پر بل نہیں آتا. یہ سفاکیت، سود خوری کا یہ مزاج، مفاد پرستی کا یہ ماحول، اور نہ مٹنے والی اقتدار اور پیسے کی یہ بھوک، اس نے دنیا میں جو ہے لاقانونیت اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کو پوری طریقے سے جو ہے جوان کر رکھا ہے. ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا خاتمہ ممکن ہے فطری قانون کے نفاذ سے.
انصاف کی بحالی سے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ہر حقدار کو اس کا حق ملے تو بے چینی اور ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا فلسفہ، ساری حکمتیں صرف اسی ذات کے بنائے ہوئے قانون میں آ سکتی ہے جو ارحم الراحمین ہونے کے ساتھ ساتھ احکم الحاکمین بھی ہے، بندوں پر انتہائی رحم کرنے والا مہربان بھی ہو کہ ہر ایک کی ضروریات کی بھی پوری کرے، اور لوگوں کے اندر حکم اور فیصلے کے سلسلے میں انتہا درجے کا انصاف کرنے والا بھی ہو، احکم الحاکمین، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان سب سے بہترین فیصلوں کو اور لوگوں کے درمیان ان کے فائدوں پر مشتمل، ہر حقدار کو حق دینے والا، ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے یکساں طور پر مفید قانون کی شکل میں اپنی کتابوں کو نازل کیا اپنے انبیاء کے اوپر۔ یہ بندوں کے فائدے کے اعتبار سے آپ غور کیجئے، انہوں نے صرف 2 لائن میں اس بات کا تذکرہ کیا، میں نے ضروری محسوس کیا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں ہی سے متعلق کتابوں کے نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو لوگ توحید کو مانتے بھی ہیں وہ اس کتاب اور اس میں مشتمل تعلیمات، اوامر و نواہی کی روشنی میں انصاف کو قائم کریں، ہر حقدار کو اس کا حق دیں، ظلم سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو جو نازل کیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ الکتاب اور المیزان، انصاف قائم کرنے والا آلہ ہم نے ان کو دے کر بھیجا، وہ ان کی تعلیمات ہیں، ان کا کردار ہے۔ لیقوم الناس، اس کی وجہ بتائی یہاں علت اس آیت میں بتائی سورہ حدید کی، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں دنیا کے اندر انصاف قائم ہوتا ہے۔ کاش یہ دنیا آج سمجھ جاتی تو آج ہر طرف جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی کا ماحول ہے، جنگوں کے سائے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں ہیں، حملے ہیں، امن کی پامالی ہے، جنگ اور خوف کا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں دور ہوگی اللہ کے قانون پر کو اختیار کرنے میں، اللہ کی کتاب کو ماننے میں، اللہ کے انبیاء کی پیروی کرنے میں۔ کاش دنیا یہ سمجھتی، لیکن دنیا کیسے سمجھے گی؟ دنیا کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کتاب کو ماننے والے پہلے ایمان بالکتب کا صحیح معنی سمجھیں اور اپنی زندگی میں الکتاب کو نافذ کریں۔ دنیا میں انصاف قائم کرنے والے پہلے اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں انصاف قائم کریں۔ ہم آج مسلمانوں کے بیچ دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے، گھر گھر میں ظلم زیادتی کی شکایت ہے، جماعتوں میں شکایت ہے، اداروں میں شکایت ہے، جہاں دین پڑھایا سکھایا جاتا ہے اس کے ذمہ داران جو دین کے نام پر جو ہے تجارت کر رہے ہیں، ان کے یہاں ظلم زیادتی کا دورہ ہے اور انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف کے نام پر اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات۔ یہ کھلا ہم کو آج ایسی کتنی مثالیں، میں کسی ایک چند شخصیات کی طرف نہیں، ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف ارشاد فرمایا ہے، کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کے بدلے میں۔ تو ہم اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور ایسے بہت سارے آیات اور احادیث کہتی ہیں اللہ ہم سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا۔ ہم جتنا ظلم کر کے دوسروں کا حق چھین رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر جو مسلط ظالم ہے وہ اس سے زیادہ ہمارا حق چھینیں گے، ظلم کریں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اگر ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ خود قرآن نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے رسول کو بھیجا، کتاب کو اتارا، کس لیے؟ تاکہ لوگ انصاف قائم کرنے والے بنے۔ اب انصاف کا قائم کرنا کتنی لمبی چوڑی تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہر حقدار کو حق دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری یہ حکمت جو ہے بندوں سے متعلق ہے۔ اب اس کا حاصل کیا ہوا؟ تاکہ اس قرآن کی آیت کا حاصل یہ ہے تاکہ انسان جو ہے، لوگ جو ہے سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں اور صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اپنے آپس کے معاملات میں کوئی کسی کا حق نہ ہڑپے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، سلوک، آداب اور توحید، ہر معاملے میں وہ سچائی کے اور راستے پر اور سیدھے راستے پر قائم رہیں اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے۔ جو تفصیل میں نے بیان کی اسے ایک جملے میں نے
اور یہاں لکھا ہے کہ لوگ چاہے کتنے بڑے بھی عقل مند ہوں اور سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، وہ کبھی بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایسے ہماگیر نظام کو مرتب کریں، تشکیل دیں جو ہر حقدار کو اس کا حق دے اور ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے یکساں طور پر مفید ہو۔ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہ صرف اس ذات کا کام ہے جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا، ان کی فطرتوں کو جاننے والا، ماضی اور حال کا علم رکھنے والا رب ہے، احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اور اس نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتابیں اتاری ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ سمجھ کر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جس رب نے ہم کو کھانا پینا دوا جینے کا سارا سامان دیا ہے، اسی رب نے یہ کتابیں بھی دی ہے، اگر اس کو اختیار کر لو تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگلی تیسری حکمت جو آخری حکمت کے طور پر انہوں نے بنیادی طور سے بیان کی ہے کہ وہ حکمت جو کہ بھیجے گئے رسولوں سے تعلق رکھنے والی ہے، جن پر کہ کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسولوں کی تائید، رسولوں کی تائید اور اللہ عز و جل کی جانب سے اس بات کا اظہار، اعلان کہ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے لوگوں میں اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا پیغامبر بنا کر، یہ برحق ہے، یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں کو جو بہت ساری نشانیاں دیتا ہے معجزات کی شکل میں، دوسری نشانیوں کی شکل میں، بینات کی شکل میں، جس کے دیکھ لینے کے بعد کسی انسان کو اس بات میں شک شبہ اور اس نتیجے کو اختیار کرنے میں کوئی دویدہ نہیں رہ جاتی، پریشانی نہیں رہ جاتا، اندیشہ نہیں رہ جاتا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل اور بہت واضح طور پر ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نازل کرنا۔ آگے ہم انشاءاللہ جب قرآن مجید سے متعلق بات پڑھیں گے تو وہاں یہ بات تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان معجزات کی بعض شکلیں عطا کی گئی جو عارضی تھے، لیکن آپ کو زندہ و جاوید اور دائمی قسم کا جو معجزہ عطا کیا گیا اور قیامت تک کے انسانوں پر چیلنج کر کے جو حجت قائم کی گئی جس معجزے کے ذریعے، وہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہر اعتبار سے اس کے وجوہ اعجاز، انہیں معجزہ ہونے کی شکلیں اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے زخیم کئی جلد کی کتابوں میں اس کو جمع کیا ہے، تب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سارے وجوہ اعجاز کو جمع نہیں کیا، اور قرآن کے معجزات اور سچائی کی دلیلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلیں ایسی ہے جو ہر آنے والے دن میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیسے بڑھتی جا رہی ہیں؟ مثال کے طور پہ 1400 سال پہلے قرآن نے یا حدیث نے ایک بات بیان کی تھی، آج سائنس کی تحقیق، آسمان و زمین کے خلا کی جو تحقیق اور ریسرچ ہے، یا زمین کے طبقات کی ریسرچ ہے، ان کے ذریعے سے جب انسان کو کوئی نئی تحقیق اور انکشاف معلوم ہوتا ہے قدرت کے قوانین کا، تو بہت تحقیق کرنے کے بعد، جستجو کرنے کے بعد انسان یہ جانتا ہے کہ ارے یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کی، اس کا اشارہ موجود ہے، اس کی بنیاد موجود ہے۔ اب جب 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، 2000 سال بعد، اور زیادہ بعد کوئی ایک بات ایسی معلوم ہو جس کو قرآن کے میں جس کی اصل موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس ذات نے اس کلام کو نازل کیا وہ 1400 سال بعد کی تحقیق کو اسی وقت جانتا تھا، اس تحقیق سے بھی آگے کی بات کو جانتا ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتابیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی تائید ہے اور ان کی رسالت کی سچائی کا بیان ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کو نازل کرتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ سارے کے سارے پیغمبران برحق سچے رسول جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہی بھیجے گئے ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ لوگ سچائی پر ہیں، انصاف پر ہیں، اور جو کچھ وہ دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت برحق ہے، سچ اور انصاف پر مبنی ہیں، اس لیے کہ لأن الکتب التي انزلت معهم، اس لیے کہ وہ کتابیں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہ سب کے سب عدل و انصاف پر اور اچھے آداب اور اچھی تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے کی، جھوٹے ہونے کی پرکھ کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ تعلیم کیا دیتا ہے۔ اب ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو اس کی کیا تعلیمات ہے؟ جانچنے کا یہی آلہ ہونا چاہیے نا۔ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ایک شخص آ کر کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ اس سے کہیں گے کہ بلڈنگ کا ایک نقشہ بنا کر بتا، تو ہم مانیں گے کہ تو ڈاکٹر ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں انجینئر ہوں، تو اس سے کہیں گے کہ ایک آپریشن کر کے بتا،
ٹونسل کا آپریشن کر کے بتاؤ. نہیں. اگر وہ انجینئر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو انجینئرنگ سے متعلق اس سے امتحان لیا جائے گا. ایک آدمی طبیب اور ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے فن سے متعلق اس کے بارے میں اس کی جانچ کی جائے گی. اب ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں, تو اس کی تعلیمات کی حقانیت, اس کا کردار اور رسالت سے متعلقہ امور کو جانچا جائے گا. تو ان کو جو کتابیں دی گئی ان کتابوں کے اندر سچائی, عدل و انصاف کی ایسی تعلیمات ہیں جس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا اور انکار نہیں کر سکتا کہ یہ انسان کے فائدے والی ہیں. یہ بہت بہترین بلکہ سب سے اچھی تعلیمات ہیں. تو ان کے ذریعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول سچے رسول. جو جھوٹا ہوگا, جو لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا, اس کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوگی. ان کے کردار میں یا ان کی تعلیمات میں آداب اور اخلاقیات اعلیٰ درجے کے نظر نہیں آئیں گے. ہاں, اسی طریقے سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو سچے رسول کی تعلیمات ہے اس میں بے حیائی کے کام, برائی کے کام, گندے کاموں اور شر اور فساد کے کاموں سے ممانعت آپ کو ملے گی. کوئی پیغمبر اور نبی ایسا حکم نہیں دے سکتا, ایسی تعلیم نہیں دے سکتا جس سے فتنہ و فساد پھیلے, جس سے سازشی مزاج پنپے. ہاں, اور ایسا اس طریقے سے کتابوں میں صرف حسن ہی حسن ہو, محاسن اور خوبیاں ہی ہو. ہاں, ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو رب العالمین ہے. ورنہ رب العالمین کے علاوہ جو بھی قانون بنائے گا, احکام کو ترتیب دے گا, وہ کچھ چیزیں اس کے اندر اچھی ہو سکتی ہیں لیکن ساری چیزیں خوبیوں پر مشتمل نہیں ہوگی. آپ اسلام کی تعلیمات پر, قرآن پر, اللہ کی کتابوں میں مشتمل مضامین پر غور کریں. اگرچہ اختلاف کرنے والے اور اعتراض کرنے والے ان پر اعتراض کریں, لیکن ان کے اعتراضات کا بھی جب جائزہ لیں گے اور حقائق کو پرکھیں گے تو آخر میں یہی نتیجہ ملے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ محض آگے آئے گی کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے اچھے, سب سے درست, سب سے بہتر راستے کی تعلیم دیتی ہے. عقیدے کے باب ہوں, آداب کا معاملہ ہو, پیشاب پاخانے کا, رہن سہن کا, میاں بیوی کے حقوق, باپ بیٹے کے معاملات, چاہے جس معاملے میں دیکھ لیجیے, اللہ کی کتاب کی ایک خوبی یہ ملے گی کہ وہ جو تعلیم بھی دے رہی ہے وہ دیگر تمام نظاموں اور قوانین سے سب سے بہتر, اعلیٰ اور درست تعلیم دے گی جس میں سارے لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ایسا ساری خوبیوں سے مرصع اور آراستہ قانون اور نظام کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ انسانوں کی کوئی جماعت بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اب کوئی نبی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کتاب مجھ پر اللہ نے نازل کی, تو اس کے اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سچے نبی اور اس کے دعوے کی تصدیق کی دلیل کے طور پر ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں جو بھی تعلیمات ہے وہ اچھائی پر مشتمل ہے, برائیوں سے روکتی ہے, حقدار کو حق دلاتی ہے, اور ایسی ساری خوبیوں کا جامع اللہ کا کلام اور رب العالمین کی ہی طاقت کے دائرے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا, انصاف اور حسن سلوک کا, اس کی یہ بڑی جامع آیت ہے. کہتے ہیں کہ اس میں پوری شریعت گھری ہوئی ہے, لیکن فی الحال اس آیت کی لمبی چوڑی تشریح کا موقع نہیں ہے. ہم صرف اشارہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا, یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے, عدل سیدھا انصاف کی, والاحسان, عدل سے بھی زیادہ, آپ کسی کا حق دینے کے بعد اس کو اس کے زیادہ دیں, احسان کریں. اللہ کے ساتھ بھی احسان ہے, بندوں کے ساتھ بھی احسان ہے, جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہے. وایتاء ذی القربى, اور قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. یہ تین چیزیں جن کا حکم دے رہا ہے, اور تین چیزیں جن سے منع کر رہا ہے. وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ تعالیٰ فحشاء سے, بے حیائی اور بڑے بڑے گناہوں سے, اور منکر جو گناہ کا کام ہے, ناپسندیدہ کام, اور بغی جو ظلم زیادتی کے کام ہے, ان چیزوں سے منع کرتا ہے. اللہ کی شریعت ایسی ہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, آپ لوگوں سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. یہ اللہ کی شان نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی گندے اور برے کام کا حکم دے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ سے وہ کام, وہ بات, اللہ پر وہ بات باندھتے ہو, کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہیں. ننگے رہ کر طواف کرنا یا اس قسم کی کسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ فحشاء اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير, جو کہ کتاب, جو کہ کھلی دلیلوں اور نوشتوں
اور کتاب منیر کے ساتھ آئے. یعنی رسول جو کتابیں لاتے ہیں وہ روشنی والی ہوتی ہے, واضح دلائل ہوتے ہیں, ہاں, اور ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کے سچے اچھے ہونے کے کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ایسی دلیلیں لے کر آئے, اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں, جو ان کی رسالت کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. وَهَذَا الْكِتَابُ تَدُلُّ, اور یہ کتاب ان کے سچائی اور ان کی رسالت کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے, اس سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی تھی, سورہ آل عمران کی تھی. ہاں, ان کے رسول ان کے پاس آئے بینات لے کر, زبر لے کر اور کتاب منیر لے کر. یہ چند باتیں انہوں نے رسولوں سے متعلق حکمت کے روشنی میں بیان کی, لیکن یہ اس بحث کا ہر پہلو اس میں نہیں سمٹا ہے. بنیادی طور سے اسے بیان کیا گیا ہے, اس کے کئی گوشوں پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. خلاصہ کلام کے طور پر یہاں انہوں نے کہا کہ حکمتیں, کتابوں کو نازل کرنے کی حکمتیں تین ہوئی. ایک حکمت عامہ ہے اور وہ ہے معذرت, کہ لوگوں کو معذرت کا موقع نہ رہے یا اللہ کی جانب سے سارے بندوں پر حجت قائم ہو. اور اس سے میں جوڑوں جو اس سے پہلے کے طور پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے. دوسری حکمت ہے جو مخلوق سے متعلق ہے. ہاں, اور وہ مخلوق سے متعلق حکمت کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اختلاف کے وقت توحید کی طرف پلٹایا جائے. دوسرا یہ کہ شریعت اور شرعی احکامات کی تطبیق اور اس کو نافذ کر کے بندے آپس میں انصاف کو قائم کریں, انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. ہاں, تیسرے نمبر پر جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ کہ جو رسولوں سے متعلق حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی تائید ہو اور ان کی سچائی کا بیان ہو. اب ان حکمتوں کے ذکر کے بعد اگلا موضوع جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہیں صورتوں کے آغاز میں, کہیں درمیان میں, کہیں آخر میں, کہیں مختلف مضامین کی روشنی میں ایک بات دہرائی ہے بار بار کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا. ہاں, انزلہ من عندہ, ہاں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تنزیل من حکیم حمید, یہ نازل شدہ ہے حکیم حمید کی جانب سے. بار بار اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ قرآن یا کتاب یا اللہ کی کتابیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.